اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے پس پردہ، یا غیب کا معنی بن دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ پچھلی آیتوں میں کفار کا ذکر ہوا اور ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا اس کا ذکر ہوا۔ اس آیہ کریمہ میں خوش نصیب لوگوں کا ذکر، یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا ہے اس کو مغفرت کا باعث بھی بیان فرمایا اور بہت بڑے اجر کا باعث بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن دیکھے، مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندے نے نہیں دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب بھی جس کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں کہ ان اعمال پر یہ عذاب اللہ پاک کا ہوگا، تو بن دیکھے ہی اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ کافروں کو جب عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں لا کے دکھاؤ نا، وہ کیسا عذاب آئے گا تو دیکھ لیں گے، وہ یہ کہتے تھے۔ لیکن جو مومن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ جب صحیح معنوں میں خوف خدا بندے کے دل میں آ جاتا ہے پھر وہ بولتا بھی ہر بات سوچ کر ہے کہ کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نہ نکلے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، جسے گناہ گردانا جائے۔ تو بولتا بھی سوچ کے ہے اور چلتا بھی سوچ کر ہے، کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا اس نے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، کہ جو قدم گمراہی کی طرف اٹھتا ہے یا اللہ کی ناراضگی کی طرف جاتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ وہ صحیح معنوں میں اس کو پہچان ہو جاتی ہے نا، یخشون ربهم بالغیب، اس کا معنی اگر پس پردہ بندہ عام طور پر جب بھی اس نے کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی آنکھ دیکھ نہیں رہی، وہ یہی سوچتا ہے، ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نہیں، اندر کمرے میں ہوں، بند ہے دروازہ، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن وہ ایک آنکھ تو دیکھتی ہے نا۔ وہ تو علیم بذات الصدور، جو یہ بات سمجھ گیا وہ حقیقت کو پا گیا اس کی۔ پھر جائز جتنے کام ہیں، جس کی کام کی انہوں نے اجازت دے رکھی ہے، وہ جس طرح کے ہوں، وہ پردے کے ہوں، وہ پردے کے بغیر ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ ایسے معاملات ہیں جو انسان کی ضرورت ہے، وہ اللہ پاک نے ایک دوسرے کے حقوق بنا دیے ہیں، وہ بھی بندہ ادا کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو جس سے اللہ پاک نے منع کیا، جب وہ معاملات اسی طرح کے وہ کرتا ہے تو اس کو وہ جرم قرار پاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں ان کے لیے فرمایا اللہ پاک نے کہ ان کی یہ میری مغفرت ہے اور اجر کبیر، اللہ پاک بہت بڑا اجر۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو آہستہ کہو
یا بلند آواز سے کہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، انہو علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم خفیہ طور پر کوئی بات کرو رازداری کے ساتھ، اَوِجْهَرُوا، یا بلند آواز سے کوئی بات کرو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہو، بے شک وہ جو اللہ ہے، علیم، وہ جانتا ہے بذات الصدور، تمہارے سینے کے بھید جانتا ہے، سینے میں جو تمہارے خیالات اس سے بھی واقف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ابن مسعود، اس روایت کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ کافروں کے حق میں نازل ہوئے۔ کافر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر وقت مخالفت کرتے تھے، جہاں بھی دو چار مل کر بیٹھتے تھے وہاں اسلام کے خلاف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان کی بات ہوتی، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آگاہ کر دیتے کہ تم نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دن ایک مجلس میں یہ کہا کہ بھائی یہ بات اونچی آواز سے نہ کرو، آہستہ آہستہ کرو، اگر اونچی آواز سے بات کرتے ہیں تو محمد کا رب سن لیتا ہے اور وہ اس کو بتا دیتا ہے۔ یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ اگر اونچی آواز سے بات کرتے ہو تو محمد کا رب سن لیتا ہے اور وہ محمد کو بتا دیتا ہے، لہذا رازداری سے بات کرو۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری رازداری ہو یا تمہاری بلند آواز سے بات ہو، وہ تو تمہارے سینوں کے بھید ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ڈر کے بارے میں یہ جو پس پردہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس پہ ایک اللہ والے کا ایک قول بھی حضرت فضائل رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ چپ ہو جائے بندہ، نہ ہاں کرے نہ اگر کوئی بندہ سوال کرے، اللہ کے ساتھ تو جو معاملہ ہے وہ ہے نا جی، اگر کوئی بندہ سوال کرے بھی تو اللہ سے ڈرتا ہے تو چپ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ کہے کہ میں نہیں ڈرتا تو ایک کبیرہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں ڈرتا ہوں اور زندگی اس طرح گزر رہی ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا، منہ سے جب بک بک کرتا ہے، اب مطلب گالی گلوچ جب بندہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، اور حرام کام کر رہا ہے تو کہتا میں اللہ، اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر تو گالی نہیں دے سکتا، اللہ سے ڈرتا ہے تو کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، اللہ سے ڈرتا ہے تو کسی کی نقصان والی جو معاملات ہیں وہ نہیں کر سکتا، کسی کو نقصان پہنچانے کے تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہی کہ کوئی دعویٰ نہ کرے، معاملہ اللہ کے سبب اور خاموش ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا انسان کو، اس کے سینے کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، جسم کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، تو اسے پتہ ہے میں نے کیا بنایا ہے اور اس میں کیا کیا چیز آئے گی۔ یہ روشنی کا ٹیوب بنانے والا بندہ جو ہے، جو بلب، اس کو پتہ ہے کہ یہ میں تار کیا لگائی، اس میں کیسی چیز آئے گی، ہاں جی یہ کیسی روشنی، اس کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے بنایا ہے تمہیں اور مجھے علم ہے کہ تمہیں میں نے کیا بنایا، تمہارے اندر میں نے کیا کیا رکھا ہے، تم کیا کیا کر سکتے ہو مجھے پتہ ہے، لہٰذا مجھ سے تم کوئی نہیں چھپا سکتے۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ اللہ سے جو ڈر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میں بخش بھی دیتا ہوں اور بہت بڑا اجر بھی ان کو عطا فرما دیتا ہوں۔ جو نہیں ڈرتے وہ بے حیا ہوتے ہیں، ان کو پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔